میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ہندوستانی سمجھتی تھی، مگر جب سے یہ رجیم آئی ہے میرے سر پہ ایک جیسے کہنا چاہیے آن مائی فورہیڈ has been embossed the word Muslim. I've never felt like this. نمسکار، آداب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں دا ہندوستان گیزٹ. میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد. آج ہم یہاں پر موجود تھے جو ایک پبلک میٹنگ جو آرگنائز کی گئی تھی عمر خالد کو لے کر. 1 سال ہو گیا ہے عمر خالد کو جیل میں، اور اس آواز کو اٹھانے کے لیے یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے، کچھ ایکٹیوسٹ یہاں پر موجود تھے، پولیٹیشینس موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، وکیل موجود تھے، جنہوں نے اپنی اپنی باتوں کو یہاں پر رکھا ہے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سیدہ ہم صاحبہ، جن سے میں بات کروں گی کہ ان کو کیا آگے امید لگتی ہے اور کس طرح سے وہ آگے آنے والے وقت میں اس کو دیکھتی ہیں. سید صاحبہ، ابھی یہاں پر یہ میٹنگ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ہوپ کی اس کی بات کی، لیکن جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں کو ایک مایوسی بھی ہاتھ لگتی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے آخر ہوگا کیا. یہ پبلک میٹنگ آپ نے کر لی، لیکن عمر خالد جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو پولیٹیکل جو پرزنرس ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، حالانکہ رہائی بھی ہو رہی ہے، لیکن آخر اس طرح کی پبلک میٹنگ سے نتیجہ نکل. ہم یہ سوچیں اگر کہ کچھ بھی نہ کریں اور گھر بیٹھے رہیں اور کوئی کسی نہ کسی طرح سے حالات بہتر ہو جائیں تو وہ تو سمجھیے بالکل ہی ہار ماننا ہوا نا. اب ہماری پبلک میٹنگ سے آپ لوگ کچھ بات ہماری آگے لے کے جائیں گے، اتنے آپ کے میڈیا کے ساتھی ہیں وہ بات آگے لے کے جائیں گے. ہم کوشش کرتے رہیں گے اور ہم نے کبھی ہار نہیں مانی ہے. میں ایک مسلمان ہوں اور میں نے پوری ملک کا ایک ایک چپے کا بھرمن کیا ہے اسی ساڑی میں. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ہندو سے، مسلمان سے، دلت سے، میں کس کی بہبود کے لیے کر رہی ہوں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ہندوستانی سمجھتی تھی، مگر جب سے یہ رجیم آئی ہے میرے سر پہ ایک جیسے کہنا چاہیے آن مائی فورہیڈ has been embossed the word Muslim. I've never felt like this. So but I want to get back to that state جب میں ایک ہندوستانی کے طور سے میں اپنا سر اٹھا سکوں. اور یہی جو جس طرح سے تنکے تنکے سے محل بنتا ہے اسی طرح سے ہم اس ایڈیفس کو بنا رہے ہیں، اسی لیے ہم آج یہاں ہیں. لیکن ایک لوک تنتر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ کو بدلنا ہوتا ہے تو آپ کو جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے 2 آپشنس ہیں، ایک بہت برا ہے اور ایک کم برا ہے، کس کو چنا جائے. لیکن ان کے پاس جو صحیح آپشن ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. کوئی ہارڈ ہندوتو کی بات کرتا ہے تو کوئی سافٹ ہندوتو کی بات کرتا ہے، لیکن لوگوں کے جو اصل حقوق ہیں ان کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے اور ایک طرح سے بچتے ہوئے اس سے نظر آتے ہیں. تو ایسے دور میں آنے والے وقت میں 7 جگہوں پر اسمبلی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک پبلک کے لیے ایک جواب دینے کا بھی وقت ہوتا ہے. کیا آپ اس سے کچھ امید آپ لگا رہی ہیں کہ کچھ بدلے گا؟ ہم کو یہ 7 الیکشن جو ہونے والے ہیں اس میں ہمیں یہ باتیں بہت کھل کے رکھنی پڑیں گی، کیونکہ اصلی مدعے وہی ہیں. کپوشن کا مدعا ہے، ان امپلائمنٹ کا مدعا ہے، پنچایتی راج کا مدعا ہے، انرجی کا مدعا ہے، لوگوں کی مہنگائی کا مدعا ہے، بے روزگاری کا مدعا ہے. ان کو ہمیں ابھارنا پڑے گا کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیونل مدعوں کے ہر چیز کو ڈھک دے، یعنی اتنا ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں. اور ایک بات اور ہے بشرا، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح سے برین واش کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ کمیونل ہو گیا ہے، مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے. اوپر سے طالبان بھی آ گئے اور ہم کو طالبان کے ساتھ بھی مناسبت کی جا رہی ہے. مگر یہ یقین سے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جو پرسنٹیج اگر آپ ووٹرز کو دیکھیں تو بہت لوگوں نے ان کے لیے ووٹ نہیں کیا ہے. ہماری کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اس وقت دیکھیے کتنے مہینوں 10 مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. عمر خالد اور میرے گھر کے پاس 3 مہینے شاہین باغ کی عورتیں بیٹھی رہیں. کیا ہمتیں تھیں. تو اسی کو ہمیں گیو اپ نہیں کرنی چاہیے، بیکاز ہماری زندگی گزر چکی. یہ تو آپ کی زندگی کا سوال ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک طرح سے میں کہوں کہ الیکشن کیمپین تو نہیں، لیکن ابھی وہ ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ پہلے ابا جان کو جو ہے وہ راشن وہ کھا لیا کرتے تھے. تو ابا جان بھی ٹرم جو ہے جو آپ
اپنے والد کے لیے, پتا کے لیے, جو آپ پیار سے کہا جا کرتے تھے, اس کو بھی ایک ڈیروگیٹری ٹرم کی طرح جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بدتمیزی کو بدتمیزی کہنا چاہیے, چاہے وہ ابا جان ہو, چاہے وہ سلام علیکم ہو. سلام علیکم میں کہتی ہوں کہ آپ پہ امن ہو, اور میں اپنے ہندو دوستوں سے بھی کہتی ہوں کہ ان پہ امن ہو, اور سکھوں سے بھی کہتی ہوں, کرسچن, اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی کوئی باریکی ہے کہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ابا جان جو اتنا پیارا لفظ ہے اور بہت ہندو بھی استعمال کرتے ہیں ابا جان, اس کو انہوں نے دیکھیے کس طرح سے وہ زبان کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں کو ڈپریس کرنے کے لیے. یہ جو ایک بدتمیزی ہے اس کو بدتمیزی کی حد تک رہ دینا چاہیے, اس کو اتنا ابھارنا ہی نہیں چاہیے. مگر میڈیا ماشاء اللہ تو میڈیا ہے, سب بشرا تو نہیں ہے. جی جی, بہت شکریہ بات کرنے کے لیے.